میں نے اپنی زندگی میں 2 طرح کے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں. ایک وہ کہ جس کو میں بتاتا ہوں کہ یار تمہاری منزل یہ نہیں ہے. بڑی خوبصورت اس کا جواب ہے, بڑی خوبصورت بات ہے یہ. تو ایک بچہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے سر میں 2 سال 3 سال گزار آیا ہوں, اب میں واپس مڑ جاتا ہوں. میں سمجھداری کا مظاہرہ کرتا ہوں, میں واپس مڑ جاتا ہوں, یہ میری منزل نہیں ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے سر اب تو 4 سال گزار لیے ہیں, اب میں ادھر ہی جاؤں گا. تو ایک مقصد کی سلیکشن, پہلے تو ہم نے کہا کہ نا اس کے سرچ میتھڈ پتا, اس کی میتھڈالوجی پتا ہونی چاہیے. اب ایک کو تو یہ تعین ہوا ہے کہ ڈائریکشن صحیح نہیں, اب اس کی میتھڈالوجی کیا ہے. بہت ہی خوبصورت اور اہم میتھڈالوجی ہے کہ مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں یہ کام کروں گا تو بہت کامیاب ہو جاؤں گا. سمپل پروسیس ہے. فلسفی میں اقبال نے ہمیں یہ سکھایا ہے, وہ کہتے ہیں کہ صرف 2 چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. کوئی بھی کام کر رہے ہیں, کوئی بھی پڑھائی کر رہے ہیں, کوئی بھی فیلڈ ایکسپلور کر رہے ہیں, صرف 2 چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. آپ کیا کریں کہ اپنا وقت اس شے پہ, اس سبجیکٹ پہ لگانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. ٹائم کہتے ہیں, آپ کسی چیز پہ ٹائم لگاتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں لگتا. تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ میرا پیشن ہے. اللہ رب العزت نے مجھے اس فیلڈ میں کامیابی رکھی ہے میرے لیے. یا اگر آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں اور گھڑی دیکھتے ہیں کہ استاد جا کیوں نہیں رہے, یعنی وقت گزرنے کا پتہ نہ چلے جس میں, وہ آپ کا پیشن ہے. بالکل. اور دوسری چیز اسپیس, کہتے ہیں زمان اور مکان. کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوں, پڑھائی کر رہا ہوں, لائٹ نہیں ہے, کرسی خراب ہے, تکلیف ہو رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے, کسی چیز کا فرق نہیں پتا چل رہا. والدہ نے مجھے 6 گھنٹے بعد آ کے بتایا بیٹا تم نے کھانا نہیں کھایا, بیٹا پنکھا نہیں چل رہا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں والدہ مجھے تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں چلا. تو جتنے بھی نوجوان عمر کی قید سے آزاد اسے دیکھ رہے ہیں, بڑا آسان سا حل ہے کہ آپ کس کام میں سب سے زیادہ کامیاب ہوں گے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنا وقت, ٹائم اور اسپیس, مکان, دونوں کسی جگہ پہ کسی سبجیکٹ پہ اسپینڈ کر کے دیکھیں, تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ یہ فیلڈ میرے لیے. عمیر بھائی سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں نا اسپینڈ, صحیح ہے. میوزک میں کر رہے ہیں نا اسپینڈ, صحیح ہے. فوڈ ولاگنگ میں کر رہے ہیں, صحیح. یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, زمانے بھر کا وسائل اور اپنا پیسہ جو ہے, کہا جائے تو لفظ میرے خیال میں ضائع کرنا بہتر ہی ہوگا کہ ضائع کر رہے ہیں. ہیلتھ بھی کمپرومائز کر رہے ہیں. تو ان کاموں میں مزہ بھی بہت ہے, فضول کاموں میں بھی بڑا مزہ آتا ہے اور وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. صحیح ہے. ایک بار زندگی میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ جب ساگا گیمز آئے تھے تو مارکیٹ جاتے جاتے بیچ میں دکان دیکھی, تھوڑا شور شرابہ آیا کانوں میں, چلے گئے اندر ویڈیو گیم کی دنیا. کچھ وقت وہاں گزرا ہوگا, میں کچھ کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کتنا گزرا ہوگا, اور گھر پر جو ہے وہ ڈھونڈ مچ چکی تھی کہ بھائی یہ گیا کہاں پہ, کیونکہ گھڑی تو تھی نہیں ہاتھ میں, چھوٹے تھے, سبزی لینے گئے تھے. واپس آئے تو معلوم ہوا 3 گھنٹے بعد لوٹے ہم, کام آدھے گھنٹے کا تھا, وہاں ڈھونڈ مچ چکی تھی. صحیح. مسجد سے اعلان ہونے کی دیر باقی رہ گئی تھی. تو مزہ تو اس میں بھی بڑا آیا, وقت کا اس میں بھی پتہ نہیں چلا. تو اب ان فضولیات میں بھی تو دل بہت لگتا ہے. یہاں سے کیسے سیگریگیٹ کریں کہ بھائی وی آر مسلمز, ہم اپنی مسلمان ہونے کی شناخت کو کبھی بھی کسی بھی صورت نہیں چھوڑ سکتے کسی بھی دنیاوی اچیومنٹ کے لیے, کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, اور جب ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین ہے تو ہمیں حساب بھی دینا ہے. تو اب کیسے سیگریگیٹ کریں, کیونکہ یہ فارمولا جو آپ نے بتایا بلا شبہ درست ہے, صحیح ہے, مگر فرق کرنے کے لیے بھی ایک علم ہونا چاہیے. تو اس کی ڈسٹنکشن کی میتھڈالوجی کیا ہے؟ بہت ہی جو ہے نا خوبصورت انداز میں, بلکہ جو بھی سوال آپ کر رہے ہیں بہت خوبصورت انداز میں اس کی ڈسٹنکشن کرتا ہوں. جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے ہیں جو آئندہ بھی اسے دیکھیں گے وہ اس ڈسٹنکشن سے بہت لطف اٹھائیں گے انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں جی مزہ تو مجھے گیمنگ کرنے میں بھی آ رہا ہے, اور جی مزہ جو ہے نا
مجھے کرکٹ کھیلنے میں بھی آ رہا ہے اور میں جی وقت لگاتا ہوں اور گھنٹوں گزار دیتا ہوں. بالکل. اور جی آپ نے کہا جی مسلمان ہیں تو ہمیں مقصد بھی اپنا جاننا ہے. پہلے میں اس مزے کی کیفیت کو ڈیفائن کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ اس مثال کو سمجھانے کے لیے ایک بہت باریک سا نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوں اور مجھے بھوک لگی ہے اور میرے پاس ایک روٹی ہے یا کہہ لیں ایک پیزا ہے اور بھوک بہت شدید ہے. کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے ایک ساتھی مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے, اسے بھی بہت بھوک لگی ہے. تو کہتے ہیں میں کیا کروں گا؟ تو کیا جی ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس پیزا کو چھپا لوں اور جب وہ چلا جائے گفتگو کے بعد تو میں اسے کھاؤں گا, پیٹ بھر کے کھاؤں گا, بہت مزہ آئے گا. ذائقہ ہے پیزے کا, پیٹ بھی بھر جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ بھوک مجھے بہت زیادہ لگی ہے اور شخص آ گیا ہے. اب اس ذائقے کو سمجھنا ہے, اس ذائقے سے میری ساری گفتگو اس ذائقے سے آگے چلے گی. وہ کہتے ہیں مجھے بہت بھوک لگی ہے اور ایک شخص آ گیا ہے, وہ بھی بہت بھوکا ہے, لیکن بحیثیت مسلمان میں یہ کرتا ہوں کہ میں آدھا کرتا ہوں اسے اور اسے بھی کھلاتا ہوں. بلکہ کھاتے کھاتے اس اسٹریٹجی, اس حکمت عملی کو اختیار کرتا ہوں کہ خود کم کھاتا ہوں, اپنے مسلمان بھائی کے پیٹ میں زیادہ ڈال دیتا ہوں. اس حکمت عملی سے چلتا ہوں. جب میں نے خود کھایا تو مجھے مزہ آئے گا. اے سی کے اندر میں بیٹھتا ہوں, مجھے مزہ آتا ہے. آئس کریم کھاتا ہوں, مجھے مزہ آتا ہے. زبان کا ذائقہ, مزہ ہمیشہ ٹیمپرری ہوتا ہے. اور خوشی کا جو ذائقہ ہے جو میں نے اس کو کھلایا, جب میں یاد کروں گا خوشی کے تجربات, جب میں یاد کروں گا وہ خوشی دیں گے, تب میری روح کو سکون پہنچے گا. تو جن لوگوں کو خوشی کے تجربات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ان کا اپنے نفس پر قابو آ جاتا ہے. اب پھر سے پوڈ کاسٹ کے شروع میں چلے جائیں اور اقبال کے جملے کو پھر سے ریکال کریں, وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا, یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے. بہت خوبصورت. یعنی لذت سے ہمیں بالکل انکار نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جس میں مزہ آ سکتا ہے, اور اس میں فرق جاننے کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, پھر ہماری شناخت ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم کون ہیں, ایثار کرنا ہے, اور اس سے جو سکون ملے گا در حقیقت سکون اسی چیز کا نام ہے.